بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 سال کے ہو چکے تھے تو آپ کی آنکھیں دکھنے کو آ گئیں۔ مکہ میں آنکھوں کا علاج کرایا گیا لیکن افاقہ نہ ہوا۔ حضرت عبد المطلب سے کسی نے کہا کہ عکاظ کے بازار میں ایک راہب رہتا ہے، وہ آنکھوں کی تکالیف کا علاج کرتا ہے۔ حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے پاس لے گئے۔ اس کی عبادت گاہ کا دروازہ بند تھا۔ انہوں نے اسے آواز دی، راہب نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک عبادت گاہ میں شدید زلزلہ آیا۔ راہب ڈر گیا کہ کہیں عبادت خانہ اس کے اوپر نہ گر پڑے، اس لیے ایک دم باہر نکل آیا۔ اب اس نے آپ کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے کہا، اے عبد المطلب، یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے، اگر میں باہر نہ نکل آتا تو یہ عبادت گاہ ضرور مجھ پر گر پڑتی۔ اس لڑکے کو فوراً واپس لے جاؤ اور اس کی حفاظت کرو، کہیں یہودیوں یا عیسائیوں میں سے کوئی اسے قتل نہ کر دے۔ پھر اس نے کہا، اور رہی بات ان کی آنکھوں کی تو آنکھوں کی دعا تو خود ان کے پاس موجود ہے۔ حضرت عبد المطلب یہ سن کر حیران ہوئے اور بولے، ان کے اپنے پاس ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ ہاں، ان کا لاب دہن ان کی آنکھوں میں لگائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں۔ ابن اسحاق بہقی اور ابن عساکر رحمت اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میں نے جاہلیت کی رسوم بد اور لہو اولاد کی طرف کبھی بھی متوجہ نہیں ہوا سوائے 2 راتوں کے، اور ان 2 راتوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بے خطا اور معصوم رکھا۔ ایک رات کا واقعہ تو یہ ہے کہ مکہ کے چند نوجوان اور میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر کی بکریوں کے ریوڑ میں تھے۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا، ذرا میری بکریوں کی نگرانی کرنا تاکہ میں مکہ جا کر نوجوانوں کا شغل دیکھوں۔ اس نے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ پھر میں آبادی کی طرف آیا اور پہلے ہی گھر میں موسیقی کی آواز میں نے سنی۔ پوچھا، یہ آواز کیسی ہے؟ کسی نے بتایا کہ شادی کا سلسلہ ہے۔ میں موسیقی سننے کے لیے بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے کانوں کو تپایا اور میں سو گیا، حتیٰ کہ دوسرے روز سورج کی آمد پر اس کی شعاعوں نے مجھے بیدار کر دیا۔ میں اٹھ کر اپنے ساتھی کے پاس گیا۔ اس نے پوچھا، اتنے لمبے وقت تم کیا کرتے رہے؟ میں نے اس کو پوری بیتی سنائی۔ دوسری رات پھر میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میری بکریوں کا خیال رکھنا کہ میں جا کر کچھ شغل کروں۔ اس نے اقرار کیا اور میں مکہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہاں آ کر میں نے موسیقی کی ویسے ہی آواز سنی جیسے میں نے گزشتہ رات سنی تھی۔ میں دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا۔ پھر قدرت نے میرے کانوں کو تپایا اور میں سو گیا، یہاں تک کہ دوسرے دن دھوپ نے مجھے جگایا۔ پھر میں لوٹ کر اپنے ساتھی کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا، کچھ بھی نہیں، اور ساری صورتحال بتائی۔ اس کے بعد میں نے نہ کبھی ایسا ارادہ کیا اور نہ ہی مجھے کوئی رغبت ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب مکہ کی تعمیر ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر اٹھا کر لانے لگے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنا تہمد اتار کر کندھوں پر رکھ لو، تاکہ تمہارے کندھے پتھر سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہمد کھول کر کندھوں پر رکھا ہی تھا کہ اتنے میں آپ زمین پر گر گئے اور آنکھیں آسمان میں لگ گئیں۔ پھر آپ اٹھے اور فرمانے لگے، میرا تہمد، اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
तहबंद बांध लिया। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, अचानक आप बेहोश होकर गिर पड़े। मैं दौड़ता हुआ आया तो आपकी निगाहें आसमान में पेवस्त थी। मैंने कहा, ए भतीजे, तुम्हारी हालत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे रोक दिया गया है कि मैं बरहना होकर चलूं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी उर्या ना हुए। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने आपकी बात नोट कर ली और उसके बाद आप कभी उर्या नहीं हुए। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इजहार कर दिया। अल्लाह पाक हमें दीन का पैरोकार बनाए और हमें नेकोकार में शामिल करे। आमीन सुम्मा आमीन।